السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا سبق چل رہا ہے، جس کے ساتھ ہم نے علامات ترجمہ اور گردانوں کا سبق رکھا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ضمیریں ہوا، ہیا، ہا الٹا پیش ہو، ہا کھڑی زیر ہی اور ہا الف ہا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہوا۔ ہوا یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی ایک مرد کے لیے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، جیسے ہوا قرآن، ہوا یخشا، ہوا قرآن وہ قرآن ہے، ہوا یخشا وہ ڈرتا ہے۔ تو معلوم ہوا جس کے شروع میں ہوا آئے اس سے اگلا مذکر ہوتا ہے۔ آگے ہے ہیا۔ ہیا جس طرح ہم نے ہوا پڑھا ہے، ہوا کا ترجمہ وہ ایک مرد ہوتا ہے اور ہیا کا ترجمہ وہ ایک عورت ہوتا ہے، جیسے ہیا زجرتن وہ ڈانٹ ہے۔ تو صرف ہوا اور ہیا مذکر مؤنث کا فرق ہے، لیکن ترجمہ ان دونوں کا وہ ہوگا۔ یہ خیال کرنا ہے جب ہوا اور ہیا کے بعد والے اسم پر الف لام آ جائے تو اس کے ترجمے میں ہی کریں گے، اس کے ترجمے میں تاکیداً مفہوم ظاہر ہونا چاہیے اور اس کے ترجمے میں ہی آنا چاہیے، جیسے ان شانئک هو الابتر، ہوا کے بعد ال ہے، ہوا کے بعد ال ہے۔ اسی طرح هو الغنی، ہوا کے بعد ال ہے، ہی العلیا، ہی المأوی، ان کے بعد ال آ رہا ہے تو ان کے ترجمے میں ہی آئے گا۔ تیرا دشمن ہی، اللہ ہی، بات ہی، جنت ہی۔ آگے ہے ہا الٹا پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی۔ جب یہ اسم کے آخر میں آئے تو ان کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنے، اپنی ہوگا، اور ترجمہ اس کا پہلے ہوگا اسم سے، جیسے عندہ، اس کے پاس، پاس اس کے نہیں ہوگا۔ الی ربہ، ہی کا ترجمہ پہلے ہوگا اپنے رب کی طرف۔ رسولہ، ہو کا ترجمہ پہلے ہوگا اس کا رسول۔ ہا الٹا پیش ہو اور حاضر ہی، ہو ہی فعل کے آخر میں ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اسے یا اس کو، اسے یا اس کو۔ یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے، یرزقہ وہ اسے رزق دیتا ہے یا وہ رزق دیتا ہے اسے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حروف کے ساتھ ہو اور ہی آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس یا وہ، جیسے الیہ، تو کوشش کرنی ہے ہی یعنی ہو اور ہی کا ترجمہ پہلے ہو، الیہ اس کی طرف، بہ اس کے ساتھ، انہ بے شک وہ، منہ اس سے۔ یہ ہے اگر ہو اور ہی سے متصل پہلے جزم ہو، یعنی اس سے پہلے حرف پر جزم ہو تو اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور ہو الٹا پیش جو ہے اور کھڑی زیر جو ہے یہ الٹا پیش کی جگہ پر صرف پیش بن جائے گی اور کھڑی زیر کی جگہ پر صرف زیر بن جائے گی، جیسے من ہو تھا، من ہو تو اس سے پہلے ساکن ہے تو اس حرف کو من ہو پڑھ لیں گے۔ اگر ہو اور ہی سے پہلے حرف ساکن ہو یعنی جزم والا ہو اور ہو کی الٹا پیش صرف پیش میں بدل جائے گی اور ہی کی کھڑی زیر صرف زیر میں بدل جائے گی جب اس سے پہلے ساکن حرف، اگر بعد میں بھی ہو تب بھی۔ لہ الملک، بھی ہے، بہ الارض۔ اب آگے ہے ہا زبر الف ہا، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے۔ ربیہا اپنے رب کی طرف، اس کا ترجمہ بھی پہلے ہونا چاہیے۔ رزقہا اس کا رزق، علمہا اس کا علم، عرضہا اس کی چوڑائی۔ اور اگر ہا فعل کے آخر میں ہو تو عموماً اس کا ترجمہ اسے، اس کو، انہیں ترجمہ ہوگا، جیسے یعلمہا وہ جانتا ہے اسے، یرزقہا وہ رزق دیتا ہے اسے۔ اگر ہا حروف کے ساتھ آئے اس کا ترجمہ ہوگا اس یا وہ، جیسے فی ہا اس میں، ہا کا ترجمہ پہلے، انہا بے شک وہ، لہا اس کے لیے، منہا اس سے۔ تو آگے ابواب الصرف کا سبق ہے، اس میں ہم نے صرف صیغے شروع کی ہوئی ہے۔ اسم ظرف کے صیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں، آگے ہے اسم اعلیٰ کے صیغے۔ تو اسم ظرف اور اعلیٰ میں فرق یہ ہے کہ ظرف کے میم پر زبر ہوتی ہے اور اعلیٰ کے میم پر زیر ہوتی ہے۔ اعلیٰ کے صیغے پڑھیں گے مضربن، مضربانی، مضارب و مضیربن۔ یہاں تک ہمارا سبق ہے، مذکر کے صیغے صرف پڑھے ہیں، آپ نے صرف صیغے سے لے کر مضیربن تک پڑھنا ہے۔ گردانوں کا
सबक। ज़रबतु ज़रबना, ये हमारे 14 सीगे हो चुके हैं फ़ेल माजी के, फ़ेल माजी मारूफ के 14 सीगे हो चुके हैं। हमने ज़रब ज़रबा ज़रबु ज़रबत ज़रबता ज़रबना, आगे हमने हाज़र के सीगे पढ़े हैं, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना। अब आगे हैं दो मुतकल्लम के सीगे, ज़रबतु ज़रबना। निशानियाँ इनकी ये है, ज़रब के आखिर में तापेश तू लगाना है और ज़रब के आखिर में नून अलिफ ना लगाना है। ज़रबतु जिसके आखिर में तापेश तू हो उसका तर्जुमा होगा मैं मर्द या मैं औरत, और जिसके आखिर में नून अलिफ ना होगा उसका तर्जुमा होगा हम मर्द या हम औरतें। तो ज़रबतु मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने मारा, ज़रबना हम दो मर्दों ने या हम दो औरतों ने या हम सब मर्दों ने या सब औरतों ने। यहाँ पर सब नहीं लिखा लेकिन सब के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो ये इनके तर्जमे हैं। सीगा इसका है मैं एक मर्द मैं एक औरत है, वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आएंगे क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, मर्द और औरत हैं। तो मुतकल्लम होगा इसमें हम दो मर्द हम सब औरतें, हम दो औरतें हैं, तस्नीया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस सब कुछ आएगा मुतकल्लम के साथ। हमारी गर्दान होगी मुकम्मल। हमने इसे स्पीड से याद करनी है। ज़रब ज़रबा ज़रबू, आगे है ज़रबत ज़रबता ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, आगे आखिर में दो सीगे हैं ज़रबतु ज़रबना। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमारे पहले 6 सीगे और इनका तर्जुमा ये भी याद करें, और ये हमारे हाज़र के सीगे हैं इनका तर्जमा और ये गर्दानें भी याद करें। आखिर में दो मुतकल्लम के सीगे हैं इनके तर्जमे और ये याद करें, और यहाँ पर ये सारी गर्दान मुकम्मल की हुई है, इस तरतीब से देखें और आखिरी दो सीगे इस तरतीब से देखें, और ये 14 के 14 सीगे याद करें अच्छी तरह।